السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام محمود اللہ ڈیر اسماعیل خان سے تعلق ہے۔ استاد صاحب، اس وقت ملک پاکستان جمہوری ملک ہے، اور جمہوریت پر جتنے بھی کتابوں کا ہم نے مطالعہ کیا ہے اس پہ جمہوریت پہ تنقید موجود ہے۔ کسی بھی کتاب میں ہم نے جمہوریت کے فوائد یا اس کے جو ہمیں فوائد مل رہے اس پہ ابھی تک ہم نے مطالعہ نہیں کیا۔ تو ایسی کیا مجبوری ہے کہ نہ جمہوریت پر بیان کیا جاتا ہے، نہ اس کی وضاحت کی جاتی ہے، اور نہ اس کو جو ہے کتابوں کی شکل میں تحریر کیا جاتا ہے؟ ایک جمہوریت تو وہ ہے جو مغربی ممالک میں رائج ہے، جس میں جو پارلیمنٹ کے ارکان ہوتے ہیں ان کو ہر قسم کی قانون سازی کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ جو چاہیں فیصلہ کریں، بس وہی قانون ہے۔ ہمارے ملک کا جو آئین ہے 73 کا اسلامی آئین، جس کو ہمارے تمام اکابر نے، چاہے ان کا کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق ہو، ان سب نے اس کو اسلامی آئین قرار دیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی جو بنیاد ہے وہ قرارداد مقاصد کے 22 نکات پر ہے۔ اس میں صاف طور پہ لکھا ہے کہ جو بھی قانون سازی ہوگی وہ قرآن اور سنت کی روشنی میں ہوگی، اس سے ہٹ کر کوئی قانون یہاں نہیں بن سکے گا۔ شروع میں تو یہ دیباچہ تھا، لیکن جنرل ضیاء الحق مرحوم نے اپنے دور میں اس کو باقاعدہ آئین کا ایسا حصہ بنا دیا جس کو کوئی منسوخ نہیں کر سکتا، پارلیمنٹ اس کو ختم نہیں کر سکتی۔ تو یہ وہ والی جمہوریت نہیں ہے جو امریکہ میں، یورپ میں، یو کے، دوسری جگہوں میں رائج ہے۔ یہ جمہوریت پابند ہے قرآن و سنت کی۔ ایک تو یہ فرق ہے اس میں، اور وہ جمہوریت جس کو لوگ کہتے ہیں، اگر اس کا کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ ہم قرآن حدیث کو تبدیل کر سکتے ہیں، ہم قرآن مجید کے جو احکام ہیں ان کو ہم منسوخ کر سکتے ہیں، وہ تو کفر ہے۔ تو آپ آئین کو پڑھیں تو صحیح۔ ہمارے جامع الرشید میں میرے خیال میں 15-20 اساتذہ ہوں گے جو نے LLB کیا ہے اور LLM کیا ہے اور کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، وہ باقاعدہ یہاں لیکچر بھی دیتے ہیں۔ حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اتنے بڑے بڑے اکابر اور مشائخ جو اس قانون سازی میں شریک رہے، تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جن لوگوں کی ساری زندگیاں دین پر خرچ ہوئیں، دین کے لیے قربانیاں دیں، وہ ایک کفریہ قانون بنا رہے تھے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ جو الیکشن ہے، یہ بھی وہی الیکشن، اس کا طریقہ کار غلط ہو سکتا ہے، اس میں کوئی چیزیں غلط ہو سکتی ہیں، لیکن اس کو کفر قرار دینا۔ پاکستان بننے سے پہلے کتنے الیکشن ہوئے جس میں علماء دیوبند نے، سب حضرات نے حصہ لیا۔ پاکستان بنے گا نہیں بنے گا، بننا چاہیے یا نہیں، تو آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ایک بہت بڑا طبقہ جو اکثریت میں تھا علماء دیوبند کا، اس میں شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی، حضرت مفتی کفایت اللہ جو مفتی اعظم ہند تھے، اور بہت سارے حضرات تھے جو میں کہہ سکتا ہوں کہ 90% تھے، انہوں نے بھی حصہ لیا۔ اور جو 10% مسلم لیگ میں تھے، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی محمد حسن امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا خیر امام صاحب جالندری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالحق صاحب اکوڑا کٹک والے، ان سب حضرات نے پاکستان بننے سے پہلے بھی الیکشن میں حصہ لیا، کمپین چلائی، لمبے لمبے اسفار کیے۔ پاکستان بننے کے بعد بھی تمام زمانوں میں جب بھی اسمبلی کے الیکشن ہوئے ہیں، سینٹ کے الیکشن ہوئے ہیں، تو ہماری پوری تاریخ اس سے بھری ہوئی ہے۔ اور 1988 کے جو الیکشن تھے، اگر کسی کو عمر تھوڑی زیادہ ہے اس کو اگر یاد ہے، تو اس وقت کے جو الیکشن تھا وہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے درمیان بہت مقابلہ تھا۔ اس وقت افغانستان کا جہاد ہو رہا تھا۔ اس وقت میں افغانستان کی جو جہادی تنظیموں کے سربراہ تھے، میں اسامہ بن لادن، میں شیخ عبداللہ اعظم، شیخ تمیم عدنانی اور شیخ مولانا یونس خالد صاحب، مولانا نور محمدی صاحب، مولانا نصر اللہ منصور صاحب، مولانا جلال الدین حقانی صاحب، مولانا ارسلان رحمانی صاحب، یہ سارے حضرات نے پاکستان کے الیکشن میں حصہ لیا۔ کس طریقے سے کہ باقاعدہ انہوں نے 100 بائی فوریں یہاں بھیجیں
کمپین چلانے کے لیے، اور پیسے بھی انہوں نے خرچ کیے. تو کیا کہیں گے کہ ان لوگوں نے الیکشن میں اپنے جو حامی لوگ تھے یا جو اچھے لوگ تھے ان کے خیال میں، ان کو گاڑیاں بھی فراہم کی، ان کو ڈالر بھی فراہم کیے، اور ان کو نوجوان بھی فراہم کیے. حماس اس وقت میں جو حماس فلسطین میں سب سے مجاہد بڑی تنظیم، جس نے اپنی قوت اور جہادی قوت کو دنیا بھر میں تسلیم کروایا ہے، اور ایک چھوٹی سی جگہ کا ان کو اللہ نے اقتدار دیا ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ اتنے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. حماس کے ہاں بھی الیکشن ہوتے ہیں، وہاں بھی یہی اسی قسم کی جمہوریت ہے جیسے پاکستان میں ہے، اکثریت کو وہ لوگ لیتے ہیں. اخوان المسلمین مصر میں وہ بھی الیکشن کے قائل ہیں، ان کے ہاں بھی انتخابات ہوتے ہیں، اور صدر مرسی مرحوم وہ انتخابات کے نتیجے میں ہی وہاں آئے تھے. شیخ عبد المجید زندانی بہت بڑے محقق اور بہت بڑے محدث اور عالم ہیں یمن کے، اور مجاہدین ان کو اپنا رہبر رہنما سمجھتے ہیں. وہ خود الیکشن میں حصہ لیتے ہیں، پوری کیمپین چلاتے ہیں. الجزائر میں شیخ عباس مدنی جو افغانستان کے بڑے مشہور جہادی لیڈروں میں سے تھے، انہوں نے 1993 کے الیکشن میں حصہ لیا. ان کی اکثریت ہوئی، اکثریت کے باوجود ان کو موقع نہیں دیا، اور دوسرا جو مرحلہ تھا اس کو منسوخ کر دیا گیا. تو الجزائر میں جتنی بھی ایک شورش جاری ہے، جو جنگ ہو رہی ہے، وہ شیخ عباس مدنی نے اس بنیاد پر کی کہ الیکشن میں ہم جیت گئے تھے یا ہم جیتنے والے تھے، تو ہمیں موقع کیوں نہیں دیا گیا. تو جتنے بھی دنیا میں وہ تنظیمیں ہیں، خود ترکی میں دیکھ لیں کہ ترکی میں جو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ حضرات ایسے ہیں اور ایسے ہیں، اور واقعتاً ہو سکتا ہے اس سے بھی آگے کیوں، تو وہاں بھی انتخابات ہوتے ہیں. تو یہ جو نیا فلسفہ نکلا ہے کہ انتخابات یہ کفر ہے، اور جو پاکستان میں جو قانون بنا ہوا ہے یہ کفری قانون ہے، اور جو عدالتوں میں جج بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی دار اسلام سے خارج ہیں، تو یہ بہت غلط بات ہے. یہ ایک ایسا فتنہ شروع ہوا ہے جو ابھی شروع ہوا ہے، اور میرے خیال میں اگر آپ اس کا کھوج لگائیں گے تو اس کا کھوج بر صغیر میں نہیں ملے گا. اس کا یہ جو نظریہ ہے وہ ایک اور نظریہ ہے، اور وہ نظریہ کیا ہے کہ ایمان اور کفر کا معیار کیا ہے. تو ہمارے ہاں تو ایک ہی چیز ہے ایمان کا، تصدیق قلبی، اور جب تصدیق قلبی ختم ہوگی تو آدمی کافر ہو جائے گا. لیکن کچھ طبقات ایسے ہیں جو اجماع سے ہٹے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں نواقض ایمان 10 ہیں. دل میں وہ مانتا ہے کہ قرآن بھی ٹھیک ہے، حدیث بھی ٹھیک ہے، لیکن کسی سے وہ دوستی لگا لیتا ہے، کسی غیر مسلم سے، تو وہ کہتے ہیں یہ بھی دار اسلام سے خارج ہے. اس کو کہتے ہیں عقیدۃ الولا والبراء، بہت مشہور مسئلہ ہے. ایسی تحکیم بغیر ما انزل اللہ ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. اس سے وہ استدلال کرتے ہوئے کہ جو غیر ما انزل اللہ پر فیصلہ کرے گا، ظاہری الفاظ یہی ہیں، تو وہ کافر ہو، یہ لوگ کافر ہیں. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا اس پہ اتفاق ہے کہ یہاں فیصلہ کرنے سے مراد عقیدہ ہے. جو اس کا عقیدہ نہ رکھے وہ کافر ہے. عقیدہ رکھتا ہے، تصدیق قلبی موجود ہے، پھر وہ غلط فیصلہ کر رہا ہے، غیر شرعی فیصلہ کر رہا ہے، کسی پہ ظلم کر رہا ہے، تو وہ فاسق ہوگا، فاجر ہوگا، کافر نہیں ہوگا. تو اس طریقے سے اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو باتیں مشہور ہوتی ہیں ان کے پیچھے جانا تو چاہیے، اس کا کھوج لگانا چاہیے کہ یہ عقیدہ کہاں سے آیا ہے، اور قرآن حدیث قیامت تک محفوظ رہے گا تو اس کو دیکھنا چاہیے. تو ایک تو میں عرض کر دوں کہ پاکستان میں جو جمہوریت ہے یہ اس معنی میں نہیں ہے، اور اس جمہوریت کا بڑا حصہ، اس قانون کا بڑا حصہ ہمارے شریعت کے مطابق ہے. کچھ حصہ اس کا ایسا ہے جو شریعت کے خلاف ہے، لیکن آرٹیکل 2 جو دفعہ نمبر 2 ہے ہمارے آئین کی، اس میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگا، اور جو ہے ان کو قرآن و سنت کے مطابق کیا جائے گا. اور اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس کو کوئی منسوخ بھی نہیں کر سکتا. یہ جزء لا ينفک ہے ہمارے دین، ہمارے قانون کا.